إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإبراهيم إذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ذی الحجہ کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس موقع پر ماشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو علماء اور خطباء اور مصلحین ممبر سے اور دروس سے بیان کرتے ہیں۔ تو آج کے اس خطبے میں ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ امام الحنفاء سید الموحدین اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جذبہ دعوت کیسا تھا، انہوں نے اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت کیسے فرمائی، اپنے باپ کو کیسے عقیدہ توحید کی دعوت دی، اپنے قوم کو حکمت سے کیسے عقیدہ توحید کی دعوت دی، اور خطبے کے آخری میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 16 پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، یاد کرو ابراہیم کو جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے مکمل طور پر بہتر ہے۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہوتے ہیں، ان 6 ارکان میں ایک رکن ہے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا۔ سعودی عرب کے مشہور عالم دین عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھتے تھے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، وہ دیکھیے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ان آیتوں کی تفسیر میں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت بھی ارکان ایمان کو یاد کرتے تھے، اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، سوتے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عقیدے کی پختگی کا بہت خیال ہوتا تھا۔ لہذا جب بھی ہم پڑھتے ہیں یہ تصور کریں سو رہا ہوں میں، ارکان ایمان کی تجدید میرے ذہن میں ہو رہی ہے۔ پورے قرآن کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ زیادہ فرمایا۔ دوسرے نمبر پر جس نبی کا تذکرہ ہوا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، تیسرے نمبر پر جس نبی کا تذکرہ ہوا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم میں یوں فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے اللہ کے نبی لوگوں کے سامنے ابراہیم کا قصہ پڑھ کر سناؤ۔ کبھی فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے اسی سیرت کے پیش نظر شاید مستقل صورت بھی اتاری جو 13ویں پارے میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نبی سے کہتا ہے کہ تم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی ہے کہ تم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو کہ مخلص موحد تھے۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب
اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ کے خلیل تھے۔ میں سمجھتا ہوں جب سے یہ دنیا بنی ہے، اگر آخرت تک بھی جو بھی لوگ دنیا میں عقیدہ توحید کا ذکر کریں گے وہ ابراہیم کا ذکر کیے بغیر اپنے تخلیق کو مکمل نہیں کر سکتے۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے، دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرور یاد کرے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، علماء ہمارے درمیان میں ہوتے ہیں، ہم ان کو بڑے بڑے لقب دیتے ہیں، فضیلت الشیخ، سید المحدثین ایسے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا لقب دیا اور دنیا نے کیا لقب دیا؟ علماء کہتے ہیں حضرت ابراہیم امام الحنفاء ہیں، سید الموحدین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جو ٹھوس، مستحکم اور غیر متزلزل عقیدہ دیا تھا وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم دیکھیے دنیا کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو دنیا کو بہت کچھ سمجھ جاتے ہیں، نہیں، ایک مومن کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی سرمایہ ہے تو وہ ایمان ہے۔ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل کی آیت میں کہا ہم نے اس کو دنیا میں نیکی دی۔ وہ نیکی کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑی نیکی یہ عقیدہ توحید ہے۔ مسند احمد کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الحسنات لا الہ الا اللہ، دنیا میں نیکیوں میں سب سے افضل نیکی لا الہ الا اللہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جو دل دیا تھا وہ دل معمولی نہیں تھا، اس دل کو اللہ تعالیٰ قلب سلیم کہتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے سورہ شعراء میں کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ کیا مطلب؟ قلب سلیم کا مطلب کیا ہے؟ قلب سلیم کا مطلب بیان کرتے ہوئے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسا دل جس کے اندر توحید ہو، ایسا دل جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت رکھی ہوئی ہو۔ یہ بات بھی آپ کو بتاتے ہیں دنیا میں محبت کے 10 مراتب ہوتے ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ان 10 مراتب میں سب سے اونچا درجہ جو محبت کا ہے، اس محبت کے درجے کو دنیا میں 2 ہی لوگوں نے پایا۔ وہ کون ہیں؟ ایک تو ابراہیم علیہ السلام، دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلیل کسے بولتے یہ بھی سنیے، ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں خلیل کا مطلب ایسا شخص جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ہو۔ یہی تو ہوا، خواب میں دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اپنے بیٹے کو اللہ کی محبت کی خاطر ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس راہ میں شیطان نے بھی حضرت ابراہیم کو وسوسے میں ڈالنے کی کوشش کی، وہاں کھڑے ہو کر 3 مرتبہ کنکریاں ماری۔ یہی تو وجہ ہے حج کرنے والے 3 جگہ جب جمرات کی رمی کرتے ہیں تو انہیں یہ سوچنا چاہیے یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم کو شیطان نے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں مار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اپنے بیٹے کی محبت پر ترجیح دیتے ہوئے ماشاءاللہ انہوں نے خواب کو بھی مکمل طور پر پورا کیا۔ معزز حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیگر نبیوں کی طرح بڑے توحید پرست تھے۔ دیکھو اللہ کی شان کیسے ہے، اللہ تعالیٰ ابراہیم کو ایسے گھرانے میں پیدا کرتا ہے جس کا باپ آزر خود پجاری تھا بلکہ بت بیچتا بھی تھا۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی، رسولوں کی، خاص مقرب بندوں کی خاص طور پر تربیت فرماتا ہے۔ ہندوستان کے ماحول کو لے لیجئے، یہاں ہم زندگی گزارتے ہیں، ہمارے ایمان پر کبھی کفر کا حملہ ہوتا ہے، کبھی شرک کا حملہ ہوتا ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کمال یہ تھا مشرکانہ کفریہ ماحول میں آنکھ کھول کر بھی ماشاءاللہ اپنے ایمان پر ذرہ برابر بھی آنچ آنے نہیں دی۔ اسی وجہ سے صالح عثیمی حفظہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو توحید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نسلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اب دیکھیں کیا فرعون کی اولاد آج موجود ہے؟ کیا نمروز کی اولاد موجود ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید پرستوں کی اور ان کے نسلوں کی مکمل طور پر حفاظت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ توحید کی طرف دعوت دینے کا وہ جذبہ تھا۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، دیکھو یہ دعوتی جذبہ ماشاءاللہ نسلوں میں کیسے کام کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں جاتے ہیں تو بولتے میں اپنے دادا ابراہیم کے نقش قدم پر چلتا ہوں، اور اپنے قیدیوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے ہوئے کہنے لگے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اور دیکھو یوسف علیہ السلام
السلام یہ حضرت ابراہیم کے پشت میں آتے ہیں، کیسے اپنے جیل کے لوگوں کو جو ہے دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ الفاظ دیکھو، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ایسے نہیں کہا کہ تم شرک نہ کرو، بلکہ کہا ہم سب کو شرک نہیں کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہترین داعی ہیں، بلکہ داعیوں کے ایسے امام ہیں ماشاءاللہ، جب دنیا کے ہر کونے میں بھی جو بھی بندہ مسلمان تشہد میں بیٹھتا ہے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کہہ کر حضرت ابراہیم کو مکمل طور پر یاد کرتا ہے۔ بالآخر سوال یہ ہے، حضرت ابراہیم اتنا مشہور ہوئے کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چرچے کو اتنا بلند کیوں کیا؟ اس کا جواب قرآن دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کئی دعائیں کی تھیں، ان دعا میں ایک دعا یہ تھی، اے اللہ میرے چرچے کو دنیا میں تو مکمل طور پر رکھ دے۔ ابراہیم چلے گئے، مگر ابراہیم کا خواب، ان کی آزمائش، ان کا صبر، ان کی اللہ سے محبت و وفاداری مکمل طور پر دنیا میں باقی رہی۔ معزز حاضرین، حضرت ابراہیم کی عقیدہ توحید کا جب ہم جو ہے مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے معلوم ہوتا ہے توحید کی طرف دعوت دینے والا سب سے پہلے اپنے عقیدہ توحید کو پرفیکٹ کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا آغاز اپنی ذات سے، اللہ یہی تو فرماتا ہے سورہ تحریم میں، اے ایمان والو تم خود سب سے پہلے اپنے آپ کو نار جہنم سے بچا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے ذات سے ہی عقیدہ توحید کا آغاز فرمایا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے سوال کیا، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، بولے دیکھو خارجی دشمنوں سے پہلے داخلی دشمن سے جہاد کرو۔ حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی آغاز فرمایا۔ کیا کیا حضرت ابراہیم نے اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے؟ سب سے پہلے دعا کرنے لگے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کے تشریح میں فرماتے ہیں، ینبغی لکل داع ان یدعو لنفسہ ولوالدیہ ولذریتہ، دنیا میں ہر داعی کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے دعا کرے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، اپنے جو ہے والدین کے لیے دعا کرے۔ دیکھیے دنیا میں آج ہم اپنے بچوں کا 10 کا وقت آتا ہے، بیماری کا وقت آتا ہے، بہت دعا کرتے ہیں، مگر اپنے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے۔ تو اس طریقے سے ہمیں سب سے پہلے اپنے عقیدے کو پرفیکٹ کرنا چاہیے اور بعد میں اپنے بچوں کے عقیدے کو مستحکم کرنے کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اور دیکھیے معزز حاضرین، دنیا میں توحید جو ہے مومن کا بہت سب سے بڑا سرمایہ ہے، اسے لٹنے نہیں دینا چاہیے، کبھی اس پر آنچ بھی نہیں آنے دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو 10 باتوں کی نصیحت فرمائی، اس میں ایک نصیحت یہ تھی، لا تشرک باللہ وان قتلت او حرق، اے معاذ دیکھو میں تم کو 10 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اگرچہ تم کو جلا کر جو ہے راکھ کر دیا جائے۔ یہی بات تو تھی۔ حضرت معاذ بن حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو لوگ پکڑ کے لے گئے کفار مکہ، عمار ابن یاسر کو پکڑ کر لے گئے، پکڑ کر لے جا کے انہوں نے کہا کفر بکو، انہوں نے کفر بک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ ایسے ہوا، آپ نے فرمایا اے عمار اے یاسر، جب تم کو پکڑ کر لے جایا گیا تھا تو تمہارے دل کا حال کیسے تھا؟ اس وقت کہا میرا دل مطمئن تھا۔ یہی وجہ تھی، دیکھو عمار کے بیٹے یاسر کا ایمان کیسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار کے ایمان کی جو ہے گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں، میں جب عمار کو دیکھتا ہوں سر کے تالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک مجھے ایمان نظر آتا ہے، ان کی ہڈیوں میں ایمان، ان کے گوشت میں ایمان۔ ایسا ایمان ابراہیم کا بھی تھا اور ایسا ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا بھی تھا۔ اور دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقیدے کی حفاظت فرمائی، عقیدہ توحید کو مستحکم کرنے کے لیے 2 باتوں کی طرف توجہ دی، ہمیں ان باتوں توجہ دینا چاہیے۔ ایک بات کیا ہے، سب سے پہلے یہ کہ اللہ کی عبادت کریں، اسی کی بندگی کریں۔ آپ کا عقیدہ توحید ابھی پختہ نہیں ہوا، پختہ کب ہوگا؟ جب آپ دنیا میں اللہ کے علاوہ جس کسی کی عبادت کی جا رہی ہے جب تک ان سے برات کا اظہار نہیں کرتے ہمارا عقیدہ توحید پختہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے دیکھو کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر آ کر کہا، اے محمد ایسا کرو، 1 سال تم ہمارے معبود کی عبادت کرو، ہم 1 سال تمہارے معبود کی عبادت کریں گے۔
اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکافرون اتاری، جس میں کیا کہا؟ دیکھو دیکھو آسمان زمین ایک نہیں ہو سکتے، پانی آگ ایک نہیں ہو سکتے، کفر اسلام ایک نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا لکم دینکم ولی دین۔ اب سورہ کافرون جو چھوٹی صورت ہے، ہم اس کو لائٹ لے لیتے ہیں، یہ کوئی معمولی صورت نہیں ہے، یہ بڑی صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو کہاں پڑھتے تھے؟ دیکھو فجر کی سنت میں، مغرب کی سنت میں، وتر کی دوسری رکعت میں، طواف کی پہلی رکعت میں، اور اس طریقے سے سوتے وقت بھی اللہ کے نبی سورۃ الکافرون پڑھتے تھے۔ جیسا کہ روایت آتی ہے حضرت نوفل رضی اللہ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بستر کے پاس جاؤ تو سورۃ الکافرون پڑھ کر سو۔ اگر تم سورۃ الکافرون پڑھ کر سو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا کفر و شرک سے۔ دیکھیے آج کل ہمارے بچے غیر مسلموں کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کو رات میں کم از کم سورۃ الکافرون پڑھ کر سلائیں تاکہ کفر و شرک سے مکمل طور پر نجات ہو۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑے پتے کی بات کہی، اللہ کے نبی اٹھتے صبح سویرے سب سے پہلے فجر کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھ رہے ہیں، اور اس طریقے سے شام میں وتر کی پہلی رکعت میں کافرون پڑھ رہے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا میں نے ابن تیمیہ کو فرماتے ہوئے سنا، مومن کا آغاز ہوتا ہے زندگی کا سورۃ الکافرون سے، اختتام ہوتا ہے شام میں سورۃ الکافرون سے۔ اللہ کے نبی یہ پڑھ کر بتاتے ہیں لوگو جب تم سوتے ہو تمہیں اپنی عقیدے کی حفاظت کی فکر ہونا چاہیے، جب تم رات میں سو رہے ہو تب بھی عقیدے کی حفاظت کی فکر ہونا چاہیے۔ اور طواف کی 2 رکعتوں میں بندہ جب وہاں کھڑے ہو کر پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتا ہے، اسے یہ سمجھنا چاہیے یہی وہ کعبۃ اللہ ہے جہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھتے رہے، مگر آپ پر اور آپ کے صحابہ پر الحمدللہ رتی برابر بھی عقیدے پر آنچ آنے نہیں دی۔ کبھی کبھی وہ کعبۃ اللہ کے اطراف جب بندہ طواف کرتا ہے اسے سوچنا چاہیے یہ توحید کے مرکز کو، امن کے مرکز کو بنانے والے موحدین کے سردار تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جب کعبۃ اللہ کی دیواروں کا کام مکمل ہو گیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ لہذا معلوم یہ ہوا اپنے عقیدہ توحید درست کرنا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور ساتھ میں غیر اللہ سے جب تک برات کا اظہار نہیں کرتے اس وقت تک ہماری توحید پختہ نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فقہا و علما، اے اللہ تو میرے ایمان میں اضافہ فرما، تو یہ میرے یقین میں اضافہ فرما، دین کی سمجھ میں علم میں اضافہ فرما۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم کے اندر عقیدہ توحید کا جو جذبہ تھا، دعوت کا وہ جذبہ تھا، حضرت ابراہیم سے لے کر وہ اسماعیل میں پڑھا، حضرت ابراہیم سے لے کر اسحاق میں پڑھا، اور ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کے خاندان والوں کو چن لیا تھا، جیسا کہ اللہ نے کہا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، ماں باپ کا عقیدہ جیسے ہوتا ہے بچوں کا عقیدہ ویسے ہی ہوگا۔ اگر ماں باپ کے اندر عقیدے کی کمزوری آ گئی تو بچوں میں بھی وہ کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ یہاں ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا، ان کے بیٹے تھے انس۔ اصل میں کیا تھا، ان کے جو اصل شوہر تھے ان کا نام تھا مالک، وہ نصرانی تھا۔ انہیں کیا کرتا، انس کو کرسچن بنانے کی پوری کوشش کرتا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنے بچے انس کی توحید پر جو ہے توجہ دینے کی پوری کوشش کرتی، تڑپتی تڑپتی ایک دن ایسا ہوا مالک کا انتقال ہو گیا۔ حضرت انس کی تربیت کے لیے ام سلیم نے جس گھر کا انتخاب کیا وہ دنیا کا سب سے افضل گھر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کہنے لگیں، یا رسول اللہ یہ آپ کا چھوٹا سا خادم انس ہے، ایک طرف سے باپ اپنے بچے کو نصرانی بنانے کی پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتی رہیں، حتیٰ کہ حضرت ام سلیم نے ابو طلحہ نامی ایک صحابی سے کہا، تعجب ہوتا ہے تمہارے عقل پر، تم قریش کے ہو، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر اس کی پوجا کرتے ہو۔ ام سلیم کا واقعہ تھوڑا ہے بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ام سلیم نے کہا، ابو طلحہ اگر تم شادی کر لیتے ہو تو، اگر تم مسلمان ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے تیار ہوں۔ ام سلیم نے جذبات میں آ کر اس موقع پر کہا تھا، ٹھیک ہے اگر تم اسلام لا لو تو یہ تم میرے سے شادی کرنے تیار ہو، اسلام ہی میرا ہمارے۔ اللہ اکبر۔ وہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ام سلیم کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔
جب ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے ساتھ، اور اللہ کے نبی کا ایک کارنامہ یہ ہے آپ چہروں کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے یہ نیک ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، فاجر و فاسق ہے۔ آپ نے اپنے مجلس میں بیٹھ کر کہا ابو طلحہ نیک ارادے سے آ رہے ہیں، انہوں نے آ کر پورا ماجرہ سنایا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے کہا ابو طلحہ اگر تم ام سلیم سے شادی کر لو تو انشاءاللہ میں گواہ بنوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ، انہوں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی زندگی بدل دی۔ معزز حاضرین، حضرت ابراہیم کی عقیدہ توحید کی جو دعوت ہے اس کا دوسرا حصہ باپ کی طرف، باپ کی اصلاح ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ کی اصلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی قرآن نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، کبھی کہا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ۔ ایسے ہوتا ہے ہم اپنے باپ سے بات کرتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے معاشرے کا ادنا سا مرد ہے، لیکن دیکھو اس پیغمبر کو جب اپنے باپ سے بات کرتے ہیں تو بات کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ مریم کا ایک پورا رکوع پڑھیے آپ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا دعوت کا ولولہ ذکر کیا، اور اس رکوع کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے حضرت ابراہیم کی سچی تڑپ کیسی تھی۔ حضرت ابراہیم اپنے کافر باپ سے کیسے نرمی سے پیش آتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بولتے یا ابتی، 4 مرتبہ انہوں نے کہا، اور اس کے بعد یا ابتی کہہ کر سب سے پہلے بتایا دیکھو میرے پاس توحید کا علم ہے، اور یہ نہیں کہا تم جاہل ہو۔ باپ سے بات کرنے کا طریقہ دیکھو، میرے پاس توحید کا علم ہے، فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، میرے اتباع کرو میں تم کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو کیا کہا، شیطان کا حوالہ دے کر کہا دیکھو یہی وہ شیطان ہے جو انسان کو نعوذ باللہ شرک میں مبتلا کرتا ہے، اور یہ بات بھی دیکھو توحید یہ شیطان پر بہت بھاری ہوتی ہے، برداشت نہیں کرتا ہو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے، دیکھیے یہاں اپنی انگلی کو ایسا رکھتے، اپنی انگلی کو حرکت دیتے، اور حالت تشہد میں انگلی کی طرف ہی دیکھنا چاہیے، جیسا کہ علماء بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ ایسے ایسے آہستہ حرکت کرتے رہتا ہے، ایسا حرکت کرنا یہ شیطان پر لوہے سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک حنفی عالم دین ہے ملا علی قاری رحمہ اللہ، انہوں نے اس حدیث تشریح میں لکھا دیکھو یہ شیطان پر یہ وحدانیت لوہے زیادہ بھاری ہوتی ہے، اسی لیے مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں جب بندہ نماز میں اپنی انگلی کو حرکت دیتا ہے گویا وہ شیطان کو مار رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اذان ہوتی ہے، اذان میں توحید کا ذکر، شیطان کو برداشت نہیں ہو جاتا، بھاگ جاتا ہے۔ اللہ کی نبی نے فرمایا جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے پھر آتا ہے، احادیث میں ہے جیسے ہی اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا ہمیں مکمل طور پر اپنے ماں باپ کی اصلاح کرنے کی طرف بھی کوشش کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو بہت سمجھایا، مگر حضرت آزر نے کیا جواب دیا دیکھو، کہا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، مجھے چھوڑ دو میں تم کو کیا کروں گا، پتھر سے مار مار کے رجم کر دوں گا۔ مگر حضرت ابراہیم یہ چاہتے تھے جیسے میں جنتی ہو جاؤں میرا باپ بھی جنتی ہو جائے، مگر دنیا میں کون ہے جو دوسروں کو ہدایت دے سکے؟ اللہ کے نبی اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت نہیں دے سکے، حضرت ابراہیم اپنے باپ کو بھی ہدایت نہیں دے سکے، مگر جذبات میں آ کر اللہ سے دعا کر بیٹھے وَاغْفِرْ لِي أَبِي، اے اللہ تو میرے باپ کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ممتحنہ میں فرماتا ہے لوگو ابراہیم کی پوری زندگی تمہارا نمونہ بن سکتی ہے، مگر انہوں نے اپنے کافر باپ کے لیے مغفرت کی جو دعا کی اس میں ابراہیم تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ معزز حاضرین روایتوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ قیامت میں کہے گا دیکھو اپنے پیر کی طرف، ابراہیم دیکھیں گے ان کا باپ یہ کیڑے کی شکل میں آیا، اللہ اکبر، روح العظم پیغمبر کا باپ یہ کیڑے کی شکل میں آیا ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم کہیں گے باپ سے میں نے دنیا میں تجھے کیسے کہا تھا کہ تو مجھے رسوا نہ کر آخرت میں۔ ابراہیم کی دعا بھی ہے اے اللہ تو مجھے دنیا میں رسوا نہ کر، لیکن ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابراہیم تم اپنے باپ کو جو کیڑے کی شکل میں آئے ہیں اپنے پیر سے رون دو، پھر اوندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بات اس طرح سے معلوم ہوتا ہے ایک اولو العزم پیغمبر کا باپ بھی اگر توحید کو نہ اپنانے کی وجہ سے کس طرح کے رسوائی کا شکار ہوتا ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ حضرت ابراہیم نے اپنے قوم کو کیسے سمجھایا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے قوم سے کہا لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، چاند کو دیکھا
सूरज को देखा, सितारों को देखा, बोले ये सब मेरे माबूद नहीं हो सकते, इन सब को पैदा करने वाला मेरा रब है। और उसी वक्त वो आयत पढ़ी, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। अल्लाह के नबी कभी ये दुआ तहज्जुद के मौके पर पढ़ते थे। जो बंदा इस दुआ को पढ़ता है उसे ये समझना चाहिए ये इब्राहीम की दुआ है जो अल्लाह ने मुकम्मल तौर पर नकल की है। और उसी तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अक़ीदे तौहीद का ऐलान करते हुए ऐसे नज़र आते हैं, कभी कहते हैं इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, लोगो मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। कभी कहते हुए नज़र आते हैं इन्ना बुराअ मिनकुम, ऐ लोगो मैं तुम्हारे से बेजार हूँ। जब बाप से कहने लगे तो कहा व अअतज़िलुकुम वमा तदऊन मिन दुनिल्लाह, ऐ बाप, ऐ मेरे कौम के लोग कान खोल कर सुन लो, जिन माबूदान बातिला के सामने तुम अपना सर झुकाते हो मैं उनसे मुकम्मल तौर पर बरात का इज़हार करता हूँ। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने कौम को समझाने लगे, लोगो ये कैसा है, ये तो अल्लाह वही है जो तुम्हारा भी रब है, तुम्हारे अगले बाप दादाओं का रब है। और हज़रत इब्राहीम अपने रब का तारुफ कैसे कराते हैं, देखो मेरा रब वही है जिसने मुझे पैदा किया, जो मुझे हिदायत देगा, जो मुझे खिलाता है, जो मुझे पिलाता है। और ये अदब देखो हज़रत इब्राहीम का, जिसको अल्लाह ने सूरह शूरा में बयान किया, व इज़ा मरिज़तु फहुव यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह मुझे शिफा देता है। इसका मतलब क्या मालूम हुआ, ये अल्लाह का खलील उल अज़म पैगम्बर जब बीमार होता है तो ऐसे नहीं कहा कि तू बीमारी देता है। हम ऐसी गलतियाँ अपनी ज़िंदगी में बहुत करते हैं। कभी कभी हमारा बच्चा बीमार, हम बोलते हैं वो बीमारी अल्लाह क्यों उसे दिया, नहीं, अल्लाह अकबर, अल्लाह के साथ गुफ्तगू करने का अदब सीखना है तो इस खलील से सीखो। और उसी तरीक़े से हज़रत इब्राहीम अपनी कौम पर असर करते हुए नज़र आते, कहते हैं मा हाज़िहि तमासील अल्लती अंतुम लहा आकिफून, ये बुतों के सामने कब तक पड़े रहोगे। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, तौहीद की मिसाल उस दरख्त की तरह है जिसकी जड़ें ज़मीन में हैं और उसकी शाखें आसमान को छूती हैं, और शिर्क की मिसाल उखड़े हुए दरख्त की तरह है। आज आप देखो उम्मत तौहीद में कमज़ोर हुई, दुनिया वालों की नज़र में उखड़े हुए दरख्त की तरह हो गई। हज़रत इब्राहीम जो तौहीद परस्त थे, अल्लाह तबारक व तआला के ये खलील कितने साल पहले दुनिया में आए, क़ियामत तक ये इमामुल हुनफ़ा सय्यदुल मुवहिदीन का तज़किरा माशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर होता रहेगा। और देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को समझाया, तौहीद की बात बताई, जब हुज्जत पूरी हुई तो ऐसे ही जाकर बुतों को नहीं तोड़ दिया। कौम वालों ने आकर कहा चलो त्यौहार को चलते हैं, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौरिया करते हुए, झूठ बोलते हुए बोलते मैं बीमार हो नहीं आता। जैसे ही सारे लोग चले गए, जाके हिकमत से सारे छोटे बुतों को तोड़ करके वो कुल्हाड़ी बड़े बुत के गले में डाल दिया। यहाँ एक बात की वजाहत मैं करना चाहता हूँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम माइनॉरिटीज़ में थे, हिंदुस्तान में हम माइनॉरिटीज़ में हैं। इब्राहीम ने जैसे बुतों को तोड़ा, इस मुल्क में वो काम नहीं कर सकते। हमारे लिए नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मक्की दौर में आपने 13 साल तक जो है वहाँ बुतों को छोड़ दिया, 13 साल। मक्का आने के बाद भी 8 साल तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ऐसे ही जो है छोड़ते रहे, बल्कि आपने वो 360 बुत रखे हुए थे, आपने उसके बावजूद भी वहाँ उम्रा फरमाया। जब मक्का फतह हुआ था उस दिन देखो बुतों से गंदगी दिल में थी, मगर जब अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तिदार दिया, जब अल्लाह ने ताकत दी, अल्लाह के नबी बुतों को हाथ भी नहीं लगा रहे, छड़ी से हटाते हुए जा रहे, कह रहे हैं कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल इन्न कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। ये बुतों को जो हिकमत से तोड़ा, अल्लामा इक़बाल ने उसकी जो है तरफ इशारा करते हुए कहा ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम है कदा जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। देखो बुतों को थोड़ा, कौम वापस आई, आकर कहने लगे ये इब्राहीम ने ही किया होगा। इब्राहीम को बुलाया गया, क्या क्या, उनको बड़ा गुस्सा आया, बोले आग जलाओ, क़ालू हर्रिक़ू वंसुरू आलिहतकुम। अल्लामा इब्न हजर रहिमहुल्लाह और अल्लामा क़ुरतुबी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं पूरी कौम वालों ने मिलकर जो आग लगाई, पूरी तारीख़ में इतनी भयानक आग किसी के लिए तैयार नहीं की गई। मामूली इस्तरी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, मामूली करें बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये अल्लाह का खलील कैसे माशाअल्लाह जो है वो आग को बर्दाश्त करता है। देखो जब आग में नंगे बना के डाले गए तो अपनी अक़ीदे तौहीद का ऐलान कैसे जब अल्फाज में बयान फरमाया, कहने लगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ताला मेरे लिए काफ़ी है, बड़ा बेहतरीन मददगार है। और देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, रिवायतों से मालूम होता है पूरी दुनिया इब्राहीम के हक़ में है, सिवाय वो गिरगिट या छिपकली के। वो क्या कर रही थी, चिंगारी को और बढ़ा रही थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक ताबी जाते हैं,
ان کے ہاتھ میں یہ گراٹ جیسا رہتا ہے۔ پوچھتی کیا ہے یہ؟ تو کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے گھر میں گرگٹ یا چپکلی آئے تو اسے مارو، اس لیے کہ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے چنگاریوں کو اور بھڑکا رہی تھی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا جو محبوب بندہ ہوتا ہے ساری دنیا اس کی تائید میں کھڑی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی اللہ کے اس ولی محبوب چہیتے بندے کے خلاف ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مارنے کا مکمل طور پر حکم دیتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے اولیاء پریشانی کے وقت توحید کا سہارا لیتے ہیں۔ ذرا دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پار کر رہے ہیں، پیچھے فرعون اپنے لشکر لاؤ کے ساتھ آیا، پلٹ کر دیکھا بزدل بنی اسرائیل نے بولے انا لمدرکون، جس فرعون نے ہم کو زندگی پر تکلیف دی وہ ہم کو پکڑ لے گا۔ حضرت موسیٰ کا اللہ پر ایمان کیا تھا دیکھو، کہنے لگے ان معی ربی سیہدین۔ اور دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں 3 دن تک آپ نے پناہ لی، مکے میں آپ کے سر کا انعام کا اعلان ہو رہا ہے، جو محمد الرسول اللہ کا سر لائے گا 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ مگر اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کیسے؟ کفار قریش کیا کیے؟ وہ تلاش کرتے کرتے غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر کا دل تڑپنے لگا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ اگر یہ اپنے پیر کی طرف بھی دیکھ لیں گے تو ہمیں نظر آ جائیں گے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہی کہا لا تحزن ان اللہ معنا۔ معلوم ہوا موسیٰ ہوں، وہ عیسیٰ ہوں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، وہ حضرت یونس ہی کیوں نہ ہوں، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی عقیدہ توحید کا سہارا لے کر نجات پائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور حضرت ابراہیم کی دعوت تھی، انہوں نے جہاں اپنے باپ کو سمجھایا، قوم کو سمجھایا، وہیں بادشاہ کو بھی سمجھایا۔ جا کر کیا کہنے لگے؟ اے بادشاہ وقت میرا رب ایسا ہے جن مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی مارتا ہوں زندہ کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو جو دماغ دیتا ہے، جو عقل دیتا ہے، وہ دنیا میں کسی کو نہیں ملتی۔ حضرت ابراہیم نے اس کے سامنے کہا میرا رب تو ایسا ہے مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تیرے اندر دم ہے تو مغرب سے نکال کر کے بتا۔ قرآن فرماتا ہے کافر جو ہے بوکھلا کر رہ گیا۔ معزز حاضرین، تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم نے ہر محاذ پر مکمل طور پر کام کیا۔ حج میں بھی مکمل طور پر توحید کے مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں۔ دیکھو جو لوگ حج کو جاتے ہیں واپس آتے ہوئے سونا لاتے، چاندی لاتے، سب کچھ لاتے۔ میں تو کہتا ہوں ایک حاجی کے لیے اگر سب سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے تو وہ عقیدہ توحید ہے۔ اگر کوئی حاجی حج پہ گیا اگر وہ توحید سیکھ کر نہیں آیا تو اس کا حج مبرور ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور یہ دن دیکھو، ان دنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، لوگوں ان دنوں میں لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھتے رہو۔ اللہ اکبر۔ وہ مینا کا میدان، وہ عرفہ کا میدان، وہ مزدلفہ کی وہ وادیاں، جہاں کہیں جاؤ لبیک اللہم لبیک سے گونجتی رہتی ہیں۔ اگر حاجی اس کا معنی مطلب سمجھائے اس کی زندگی میں مکمل طور پر انقلاب آ سکتا ہے۔ اور ان دنوں میں اللہ اکبر زیادہ پڑھنے کی وجہ کیا؟ دیکھو مشہور عالم دین علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے اصل میں کفار مکہ ان دنوں میں اپنے بتوں کا نام لے کر جانور ذبح کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے کہا اللہ اکبر کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف مکمل طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ اور معزز حاضرین، یہی وہ جمعہ کا دن ہے جب جمعہ کا دن آتا ہے تو ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ کہف کا بھی سب سے بڑا پیغام عقیدہ توحید ہے۔ دیکھو 7 نوجوان تھے، اپنی عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے غار میں جا کر 309 سال سوتے ہیں۔ جب ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں امت کے نوجوانوں کو اپنی عقیدہ توحید کی مکمل طور پر جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ آج کے خطبے سے کیا پیغام ہے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے حضرت ابراہیم نے عروج پایا، ترقی کی توحید کی دعوت کو اپنانے کی وجہ سے۔ لہٰذا اگر آج امت پر جو پستی چھائی ہوئی ہے اگر اس پستی کو بدلنا ہے تو عقیدہ توحید طرف توجہ دینا ہے۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ عقیدہ توحید رسولوں کی دعوت کی چابی ہے۔ جب تک مسلمانوں نے عقیدہ توحید کی دعوت دی ماشاءاللہ بہت کامیاب رہے۔ دیکھو صحابہ کرام کو، امت کے اسلاف کو،
ابن تیمیہ، ابن القیم، علامہ شوکانی، صنعانی، البانی، یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے توحید کے لیے اپنے زندگیاں لگا دی، اور خصوصاً محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے عقید توحید کا جو انقلاب برپا فرمایا تھا عرب میں، انہوں نے بادشاہوں کو موحد بنایا، اور آج جزیرۃ العرب میں جو بھی وہ عقید توحید کا مظہر نظر آتا ہے وہ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کوششیں ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں محفوظ رہیں تو ہم کو عقید توحید کی طرف مکمل طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے عقید توحید کو پختہ بنائیے، اپنے اہل و عیال کے عقیدے کو پختہ بنائیے، اپنے بچوں کے عقید توحید کو مکمل طور پر توجہ دیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو جانور پر پیچھے بٹھا کے ان کے عقید توحید کو درست کرتے ہیں، جبکہ ان کی عمر صرف مکمل طور پر تو ہے 13 سال ہے۔ آج ہمارے بچے غیر مسلم اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا ذہن ارتداد کی طرف چلے جائے۔ ان دنوں میں اگر ابراہیم نے جیسے اپنے اسماعیل و اسحاق بچوں کے عقید توحید کی حفاظت کی فکر کی، اگر ہم حفاظت کریں گے ہمارے گھروں میں اسماعیل و اسحاق جیسے بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ خواتین کی ذمہ داری یہ ہے وہ ہاجر، سارہ، ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چل کر اپنے اولاد کی مکمل طور پر حفاظت کریں، اور اسی طریقے سے ہمیں دعوت میں حکمت کو اپنانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال تک کام کیا، آپ نے مکے کے 3 سالہ دور میں آہستہ کام کیا، 10 سال میں اور بڑھا، اور اس کے بعد مدینہ جا کر اور بڑھ گیا۔ اور اسی طریقے سے آج کے خطبے کی آخری چیز یہ ہے، دنیا میں اس وقت مسلم تحریکیں، تنظیمیں بہت کام کر رہی ہیں۔ اس ممبر سے میں سارے لوگوں کو، سارے تحریک و تنظیموں کے ذمہ داروں کو میں کہنا چاہتا ہوں، آپ سب سے پہلے عقید توحید کی طرف بلاؤ، جب بلائیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تو آپ نے کیا کہا وہاں؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، توحید کو اپناؤ، توحید کو دعوت دو۔ بندہ جب دنیا میں آتا ہے لا الہ الا اللہ، دنیا سے جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اور قبر میں جب دفن ہوں گے سب سے پہلا سوال عقید توحید کے متعلق یہ ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے، جب کس طرف بھی آپ دیکھ لو توحید ہی توحید ہے، جانور قربانی جاؤ اس میں بھی توحید ہے، لہٰذا اپنی توحید میں خلل آنے نہ دو۔ اور سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے، عقید توحید ہمارا باپ دیجا ویسا ہے ویسے ہم کاپی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں عقید توحید کا علم حاصل کرنا چاہیے، علماء سے جڑ کر رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبیوں کی طرح، رسولوں کی طرح، اصحاب رسول کی طرح، اسلاف اعظام کی طرح اپنے توحید کو پختہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بحیثیت باپ ابراہیم کی طرح اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کی عورتوں کو حضرت سارہ اور ہاجر کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کے نوجوانوں کو حضرت اسماعیل جیسا ایمان، حضرت اسماعیل جیسا سموتات اور حضرت اسماعیل جیسا صبر مکمل طور پر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ ذکر کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔